مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے، علی مرتضیٰ کے بعد شیر خدا نہیں، نہیں نہیں شیر خدا نہیں ہے، علی مرتضیٰ کے بعد نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد شیر خدا نہیں ہے، علی مرتضیٰ کے بعد جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد شیر خدا نہیں ہے، علی مرتضیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے، علی مرتضیٰ کے بعد عباس تیرے نام کو میں اپنے عشق سے، عباس تیرے نام کو میں اپنے عشق سے پہلے وفا کے لکھوں، پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد، پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد شبیر کے بھائی بلاتے رہے جسے، شبیر کے بھائی بلاتے رہے جسے، حر اور کیا سوال کرے اس عطا کے بعد، حر اور کیا سوال کرے اس عطا کے بعد، اور دربار شام میں کہا زینب نے سنی یزید، دربار شام میں کہا زینب نے سنی یزید، ڈرتے نہیں کسی سے بھی
ہاں ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد، ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد، شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد۔ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، مرحب دو نیم ہے سر مکر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد، علی مرتضیٰ کے بعد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نشریات IDS کی خصوصی نشریات ہمارے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں ہوں میزبان محمد طاہر قادری۔ ناظرین کرام، آج جو عنوان ہے وہ ہے شان امام علی مقام امام حسین۔ مجھے تو یہ کہتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے کہ آج عنوان ہے، ارے ہماری زندگی کا عنوان ذکر اہل بیت اطہار ہے، آج اور کل کی بات نہیں ہے، مگر آج خاص طور پر اہتمام اس ذکر کا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں، بزم سجائی ہے۔ ناظرین کرام، اور اس عنوان پر علامہ احمد رضا امجدی صاحب خصوصی بیان فرمائیں گے۔ پہلے ہمارے یہ پیارے پیارے ثناخواں نظم کی صورت میں شان بیان کریں گے، مناقب سنائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نثر کی صورت میں شان امام علی مقام کے موضوع پر علامہ احمد رضا امجدی صاحب خصوصی بیان فرمائیں گے۔ ثناخوانوں میں آج ہمارے ساتھ حسان رضا قادری، محترم جنید حسینی، اور میرے دل کی جانب حافظ محمد عاطف عالم اور جاوید رحمانی، یہ خوبصورت ثناخوانوں کا گلدستہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین کرام، اگر بات کی جائے امام علی مقام کے شان اور قصیدے کی، تو دنیا میں وہ کون ہے کہ جس نے محبت کا دعویٰ کیا ہو، محبت کی بات کر رہا ہوں، محبت حسین کا خاص نہیں کہہ رہا، محبت کا دعویٰ کیا ہو، اور اس کے دل میں امام حسین کا نام سن کر ایک وجد کی کیفیت طاری نہ ہوتی ہو، یعنی جہاں محبت کی بات ہوگی تو آپ تو معیار محبت ہیں، یعنی جو محبت کے لفظ سے آشنا ہے اور سمجھتا ہے نا محبت کیا حساس تعلق ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ پھر امام علی مقام سے محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ حسین کی جن کی دلجوئی کے لیے کبھی عرش سے جبرائیل آتے تو کبھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل فرما دیا کرتے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ایک نام نہیں، صرف ایک نام نہیں، بلکہ اس جرت اور غیرت کا عنوان ہے کہ جس نے رہتی دنیا تک مظلوموں کو سر اٹھا کر جینا سکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ جب وقت کے بڑے بڑے سورما خاموش ہو گئے نا، تو آپ نے تپتے ہوئے صحرا میں اپنے لہو سے وہ لکیر کھینچ دی
جو آج بھی حق اور باطل کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہے. یہ ہے میرے امام کی شان. یہ ہوتے ہیں راہ عزیمت کے مسافر. لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین کو پیاسا رکھا گیا. ارے سچ تو یہ ہے کہ امام حسین کے ذکر کے بغیر آج بھی انسانیت کی پیاس نہیں بجھتی. آپ کی شہادت سے آپ کے گھرانے کا چراغ تو بظاہر بجھ گیا بظاہر. لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ حقیقت میں یہ ہوا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا چراغ ہمیشہ کے لیے روشن و تابناک ہو گیا. کیونکہ وہ بجھا ہی نہیں تھا. وہ بجھا کب تھا؟ بجھنا تو بجھنا ہوتا ہے. وہ بجھا ہی نہیں تھا. اس نے جلا دی. اس نے اور روشنی عطا فرمائی اس چراغ کو کہ جو اب صبح قیامت تک خود کیا روشن رہے گا، خود تو روشن ہے، سب کو روشنی عطا فرمائے گا. آپ کی اور ناظرین وہ سجدہ جو آپ نے ریت پر ادا کیا، اس نے نماز کو وہ آبرو بخشی کہ اب کائنات کا کوئی ظالم اسے مٹا نہیں سکتا. نماز کو وہ آپ نے آبرو عطا فرمائی. وہ شاعر نے کہا نا کہ زندگی بخش دی بندگی کو، ہے آبرو دین حق کی بچا لی. میرے آقا کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی. آج ہم اسی پیکر وفا اور وارث فقر و شجاعت کی بات کریں گے جس کا نام ہر مومن کی دھڑکن اور ہر سچے انسان کا مان ہے. انشاءاللہ خوبصورت بیان آپ علامہ احمد رضا امجدی صاحب سے اسی عنوان پر سنیں گے. آئیے ثنا خوانوں کی طرف بڑھتے ہیں. اور آغاز میں چاہوں گا ہمارے جاوید رحمانی جو کہ حسینی بھی ہیں اور ہمارے جنید حسینی جو کہ رحمانی بھی ہیں، ان سے گزارش کروں گا کیونکہ اب ہم ساری سنی ہی حسینی ہیں. ہاں یعنی مجھے کوئی کہہ دینا اگر محمد طاہر حسینی تو میں کہوں گا بھی جزاک اللہ کہ مجھے آپ نے اس انداز سے بھی حسینی کہا. الحمدللہ حسینی تو ہم سارے ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ یہ ایک خوبصورت سا نعتیہ کلام پیش کریں گے جس میں ذکر بھی ہوگا، جس میں اہل بیت کا ذکر بھی انشاءاللہ ہوگا. تو خوبصورت سا کلام آئیے شامل کرتے ہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ کعبہ ہے، حسنین کا
آشیانے کی کیا بات ہے، حرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، وہ حسنین کا نانا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے۔ لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، سیدہ کا لجپال گھرانہ ہے، زہرا کا لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے۔ بنت نور و زوج نور و ام نور و نور، نور و بنت نور و زوج نور و ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز لغر لغنا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، پن رہے جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، یہ سخی آستانہ سلامت رہے، یہ سخی آستانہ سلامت رہے، روز ملتا ہے صدقہ
خوش نصیب پلتے ہیں لجپال گھرانہ ہے آقا کا لجپال گھرانہ ہے سیدہ کا لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے بن گئی بطول کا کرم ہو گیا شب نخل تمنا ہری ہو گئی رب پہ مدینہ 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 میرے لب پہ مدینہ کا نام آ گیا بیٹھ بیٹھے میری حاضری ہو گئی محفل نغمے آیا جایا کرو اپنے سوئے مقدر جگایا کرو محفل نغمے آ کے بیٹھا جو اس کی واللہ طبیعت غنی ہو گئی مجھ پہ کتنا نیاز کرم ہو گیا دنیا کہنے لگے مجھے کہنے کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سے اچھی میری نوکری ہو گئی یہ لجپال گھرانہ ہے یہ لجپال گھرانہ ہے کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے گئے جی لجپال گھرانہ ہے آقا کا لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے بات رضا اس چمنستان کرم کی سنگرام ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول یہ لجپال گھرانہ ہے یہ لجپال گھرانہ ہے یہ لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ کیا ماحول بنا دیا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے الحمدللہ حافظ محمد عاطف عالم قادری خوبصورت سا کلام پیش کریں گے یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے فضل کبریا حسین ہے یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے فضل کبریا حسین ہے میرا مدعا حسین ہے میرا مدعا حسین ہے فضل کبریا حسین ہے بات ہے بس اتنی مختصر بات ہے بس اتنی مختصر ایک یزید تھا حسین ہے ایک یزید تھا حسین ہے فضل کبریا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے فضل کبریا حسین ہے کربلا میں آخری نماز کربلا میں آخری نماز
گیا ادا حسین ہے، کر گیا ادا حسین ہے، کر گیا ادا حسین ہے، کر گیا ادا حسین ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بقائے لا الہ است حسین، یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، مرتضیٰ کا ہے وہ شاہکار، مرتضیٰ کا ہے وہ شاہکار، آل مصطفیٰ حسین ہے، آل مصطفیٰ حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، خلد سے انہی کی ملکیت، خلد ہے انہی کی ملکیت، جن کا مقتدی حسین ہے، جن کا مقتدی حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، میرا مدعا حسین ہے، کیسے ہو سکے گا یہ فنا، کیسے ہو سکے گا یہ فنا، دین کی بقا حسین ہے، دین کی بقا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، میرا مدعا حسین ہے، فضل کبریا حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسان رضا قادری سے کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا غر گل غلچہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل غلچہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، چراغ مسجد منبر سلام کہتے ہیں، چراغ مسجد منبر سلام کہتے ہیں، نبی رسول پیغمبر سلام کہتے ہیں، نبی رسول پیغمبر سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شابر سلام کہتے ہیں، خدا گواہ کہ نانا سلام کہتے ہیں، خدا گواہ کہ نانا سلام
سلام کہتے ہیں، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، حسین خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تو نے، نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تو نے، نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، ثنا تمہاری وظیفہ ہے میرا آبائی، ثنا تمہاری وظیفہ ہے میرا آبائی، تمہاری مدح تو شیوا ہے میرا آبائی، ثنا تمہاری وظیفہ ہے میرا آبائی، تمہاری مدح تو شیوا ہے میرا آبائی، بس ایک نظر ہو جو مجھ پر تو میری بن آئی، تمہارا سید شہدا سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں اب وقت ہوا ہمارے اگلے سیشن کا کہ جس میں علامہ صاحب خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ علامہ احمد رضا امجدی صاحب شان امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹاپک پر عنوان پر گفتگو فرمائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے خوبصورت نشریات ہمارے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ ہی لمحات کے بعد ہمارے ہیں حسین، 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 ہمارے ہیں حسین۔ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم۔ وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال، رواه الترمذي۔
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل رہنما مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ ناظرین اکرام، آج کی یہ نشست حضور سید الشہداء امام علی مقام نواسۂ رسول حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم الشان مقام و مرتبے کے حوالے سے منعقد ہے، اور انشاءاللہ آج کی اس نشست کے اندر اور آج کی اس گفتگو کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی روشنی میں اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کی روشنی میں انشاءاللہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو ذکر کریں گے۔ گفتگو میں کیونکہ وقت مختصر ہے، اس لیے میں چند ضروری باتیں آپ تک رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو آپ احباب یہ ذہن نشین رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جسے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور قیامت تک جسے جو مقام و مرتبہ عطا ہوگا وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے اور آپ کے قرب سے عطا ہوگا۔ یہ بات شریعت جاننے والے علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے کہ جسے جو مرتبہ ملتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ کے قرب سے ملتا ہے۔ جسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا قرب نصیب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنی مرتبے اور اتنی بلندیاں عطا فرمائی۔ یہ بات اصول ہے، آپ اس کو اس مثال سے سمجھیے۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا مقبول بندہ ہو جس کے پاس 100 سالہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت ہو کہ اس نے اللہ رب العالمین کے بندگی میں کوئی کمی نہ رکھی ہو اور کوئی ریا کو قریب نہ آنے دیا ہو، صبح روزے سے ہو، رات نوافل میں گزارے، تو ایک طرف اللہ کا ایسا ولی جس کی بے ریا یعنی بغیر ریا والی مقبول عبادت 100 سالہ عبادت ہو اور پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی کمی نہ ہو، اور ایک طرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا صحابی جس نے ایمان قبول کیا، ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہ ملا، فوراً وہ میدان کے اندر تشریف لے گئے۔ ایسے صحابہ موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے دامن سے وابستہ ہوئے، ایمان قبول کیا اور فوراً شہادت کا جام نوش کیا۔ اب سوال یہ ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی جس نے گھنٹے والی زندگی، 1.5 گھنٹے والی ایمان والی زندگی گزاری، باقی اس کو موقع نہ ملا، حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے، کلمہ شریف پڑھا، ایمان لائے، میدان کے اندر تشریف لے گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ اور ایک طرف وہ اللہ کا ولی ہے کہ جس نے 100 سال اللہ کی عبادت کی ہے اور ایسی عبادت جس میں کوئی کمی نہیں، تو فرمایا افضل کون ہے؟ تو تمام محققین نے اس بات کو لکھا کہ حضور کا صحابی اس سے افضل ہے۔ دنیا کا کوئی مرتبے والا حضور جان عالم کے صحابی تک نہیں پہنچ سکا۔ تمہید کی گفتگو جو میں نے ابتداً آپ کے سامنے کی ہے، تمہیداً یہ اس لیے کی ہے کہ یاد رکھیے گا، اور آپ کے سامنے جو ماشاءاللہ سن رہے ہیں ناظرین، وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے کہ حضور جان عالم کی نسبت کی وجہ سے صحابی کو مرتبہ اور مقام ملا، اور اللہ تبارک و تعالی جسے شرف، بزرگی اور بلندی عطا کرتا ہے، محبوب علیہ السلام کے قرب، نگاہ اور آپ کی نسبت سے عطا کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیں، جو ایک مرتبہ حضور جان عالم کا چہرہ ایمان کی حالت میں دیکھ لیں اور صحابی بن جائیں، قیامت تک کوئی بڑے سے بڑے مرتبے والا اس صحابی رسول کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو مولا حسین کی شان کتنی بلند ہوگی جنہوں نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ جب آنکھ کھولی ہے تو رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہے۔
حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک کے اندر پرورش پائی ہے، اور ہر وقت ہر لمحہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پایا ہے، تو بتائیں اس مولا حسین کی شان اللہ کی بارگاہ میں کتنی بلند ہوگی۔ یہ ابتداً تمہیداً ایک نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یاد رکھیے گا، جس کو جو مرتبہ اور مقام ملا ہے اللہ کی بارگاہ سے، وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور آپ کے قرب اور آپ کے نگاہ کی برکت سے ملا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ فضیلت کا معیار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص ہے، اور حضور جان عالم سے نسبت تامہ ہے۔ اس کے بعد آج ایسے لوگ اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، ناظرین یاد رکھیے گا، طرح طرح کی پریشانیوں کا آج ہمیں سامنا ضرور ہے، اور فکر آج انسان کو یوں سمجھیں کہ بے شمار معاملات کے اندر طاری ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اس وقت جو معاملہ ہے نا، وہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہے۔ آج ایک ایسا طبقہ جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ میسیج دینا چاہتا ہے کہ کیا ضرورت پڑی ہے اہل بیت کا ذکر کرنے کی، کیا ضرورت پڑی ہے محرم شریف میں یہ محفل منعقد کرنے کی، کیا ضرورت پڑی ہے ذکر حسین کرنے کی، کیا ضرورت پڑی ہے ان چیزوں کی۔ بھائی بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، عمل کام آئے گا، باقی یہ محبت سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ پتہ نہیں کس نے سکھا دیا کہ محبت کریں، ذکر اہل بیت کریں، ذکر حسین کریں، نا 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 نا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ طبقہ اصل میں قرآن و سنت کی تعلیم سے محروم ہے۔ کسی نے نماز اور روزے کا انکار نہیں کیا، لیکن آپ جب قرآن کی آیت پر غور کرتے ہیں، اور جب حضور جان عالم کی احادیث طیبہ جو میں پڑھوں گا آپ اس پر غور کریں، تو پھر آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ایمان کا معیار حضور جان عالم نے اہل بیت کی محبت کو قرار دیا ہے۔ اگر محبت کوئی شے نہیں اور محبت کا کوئی تعلق نہیں تھا اگر مسلمان سے، تو بتائیں پھر ان احادیث طیبہ کا کیا ہوگا۔ اس لیے دھوکے میں نہ آئیے گا، یہ بہت دھوکہ دیا جاتا ہے آج سادہ مسلمان کو کہ بھائی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، عاشورے کی رات ہو، محرم کے ایام ہو، باقی یہ کوئی اہل بیت کا ذکر کرنے کی یا اہل بیت کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے نیاز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یہی کام آئے گا۔ تو یاد رکھیے گا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس کا پس منظر میں مختصر عرض کروں گا کیونکہ وقت کم ہے اور مجھے اپنے موضوع کو مکمل کرنا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ ارادہ کیا کہ ہم بہت بڑے بڑے تحفے اور ذخائر جمع کریں اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں۔ حضور نے ہمیں دین سکھایا، حضور نے ہمیں اسلام سکھایا، حضور نے ہمیں قرآن سکھایا، حضور نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت عطا کی، حضور جان عالم نے ہمیں ایمان بتایا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم تحفے اور تحائف سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں اور شکریہ ادا کریں۔ میں مختصر اور خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ ایسا ہی ہوا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بہت بڑے تحفوں کے ذخائر کو جمع کیا اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ یہ قبول فرمائیں، آپ نے ہماری تربیت فرمائی، آپ نے ہمیں دین، اسلام، شریعت، قرآن سب بتایا، ہم آپ کی بارگاہ میں یہ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ حضور جان عالم کے دل میں جو خیال تھا، اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا، فرمایا قل، حبیب آپ کہہ دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو تمہیں دین بتایا، میں نے جو تمہیں شریعت سکھائی، میں نے جو تمہیں قرآن سکھایا، میں نے جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کیا اور میں نے اللہ کی معرفت تمہیں بتائی، تو اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ نبی کی شان نہیں ہوتی کہ وہ تبلیغ اور دین کی خدمت پر اجرت طلب کر، نا 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 نا۔ ہاں اگر تم میرا دل انور خوش کرنا چاہتے ہو، کیونکہ تم نے تحفے اور ذخائر جو جمع کیے ہیں، یہ جو انبار لگایا تم نے تحفوں کا، تو پیچھے تمہاری نیت کیا ہے کہ قلب مصطفیٰ خوش ہو جائے، محبوب علیہ السلام مسکرا لیں،
تو پھر قرآن نے ذکر کیا الا المودۃ فی القربا، محبوب آپ کہہ دیں کہ تم میرے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے محبت کرو، میرا دل انور تم سے خوش ہو جائے گا۔ تو آج اگر جو مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ محبت کچھ نہیں اور اہل بیت کی محبت کا نعوذ باللہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور ایمان کے معاملہ سے کوئی تعلق نہیں، یاد رکھیے گا یہ قرآن کی نص ہے اور یہ اس کے مقابلے میں بات کرتے ہیں تو گمراہیت کی طرف جاتے ہیں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی محبت عطا کرتا ہے اہل بیت اور صحابہ کی، در حقیقت منزلوں کو وہی طے کرتا ہے۔ فرمایا الا المودۃ فی القربا، فرمایا تم اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور اب آپ غور کیجئے گا، میں حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، طبرانی کے اندر حدیث ہے، کیونکہ اہل بیت کا ذکر ہے، امام حسین کا ذکر ہے، اور آپ حضرات بھی اور میری بہنیں بھی، ناظرین بھی موجود ہیں، اپنا وقت نکال کر ماشاءاللہ آپ نے اس ٹرانسمیشن کو سماعت کیا ہے، اور یہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر الحمدللہ آپ کے لیے موضوع کے مطابق اور جو وقت ہوتا ہے، جو نسبتیں ہوتی ہیں اس کے مطابق اس لیے پروگرام آرگنائز کیے جاتے ہیں تاکہ حقیقتاً جو قرآن و سنت کا پیغام ہے وہ آپ تک دلائل کی روشنی میں پہنچایا جا سکے۔ اب غور کیجئے گا، پھر جب یہ حدیث سنیں گے نا، اس کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ ہم اہل بیت کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے جو نوافل پڑھتے ہیں، جو نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو ہم ان کا نام لیتے ہیں، اس کی برکت کیا ہے۔ طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، کلمات دیکھیے گا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن سے اپنی بات کا آغاز کیا، اب حضور کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے محبت نہ کرے، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میرے گھر والوں سے محبت نہ کرے، اور اپنی ذات سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ کی ذات سے جب تک محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آج تو میسج دیا جا رہا ہے کہ محبت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم نے کہا محبت اصل ہے۔ غور کیجئے گا، اور پھر جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، مستدرک میں یہ حدیث موجود ہے، میں نے حوالہ دیا۔ پہلی حدیث ہم نے طبرانی سے پڑھی ہے، دوسری حدیث ہم مستدرک سے پڑھ رہے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری اس بات کو روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ غور کیجئے گا، حضور کا فرمان ہے، اور حضور جان عالم جب کوئی بات کہہ دیں تو بات کافی ہے، لیکن سرکار جب کسی بات کو بیان کرنے سے پہلے قسم اٹھائیں تو پھر وہ بات کس قدر اہمیت والی ہوگی۔ ناظرین غور کیجئے گا، میرے آقا فرماتے ہیں، مستدرک میں حدیث موجود ہے، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم اٹھا کر میرے آقا نے فرمایا، کوئی شخص جو اہل بیت سے بغض رکھے گا خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا، خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ بغض جس کے دل میں اہل بیت کا ہوگا۔ شرم آنی چاہیے آج مولا حسین کے مقابلے میں جو شخص یزید کو جنتی کہے، شرم آنی چاہیے مولا حسین کے مقابلے میں کوئی یزید کو شہزادہ کہے۔ افسوس کا مقام ہے آج امت حضور جان عالم کی اہل بیت کو چھوڑ کر یزید کے گن گائے اور یزید کی تعریف کریں ان ایام کے اندر، تو پھر وہ حضور جان عالم کے بارگاہ میں حوض کوثر پر کس منہ سے جائیں گے؟ امام حسین کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور غور کیجئے گا، طبرانی میں اور امام حاکم نے اس کو روایت کیا۔ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد میں امام حسین کی شان پر چند باتیں عرض کروں گا، کیونکہ دیکھیں ناظرین، مقدمہ ضروری ہے سمجھنا۔ پہلی بات میں نے ذکر کی، جس کو عظمت ملی ہے حضور کی نسبت سے ملی، تو غور کریں امام حسین کو کیسی نسبتیں حضور نے عطا کی، حضور کا قرب امام حسین کو کیسا ملا، تو بتائیں مولا حسین کی شان کہاں اور کتنی بلند ہوگی۔ دوسری بات، بہت بڑا طبقہ آج کنفیوژن پھیلانے کی بات کرتا ہے کہ عمل کرے، باقی کوئی محبت، کوئی نیاز، کوئی اہتمام، کسی ذکر کی ضرورت نہیں ہے، بس محبت کو چھوڑ دیں آپ، اور بس نماز اور روزے پر زور لگاتے ہیں۔ غور کیجئے گا کہ یہ کس قدر اہمیت والا معاملہ ہے۔ یہ حدیث جو طبرانی اور امام حاکم نے نقل کی، اس کو ذرا غور سے سنیے گا ناظرین،
اور اس میں یوں سمجھیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ میرے آقا کے فرمان کی کیا شان ہے۔ حضور جانتے تھے نا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ میری اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑیں گے۔ حضور جانتے تھے کہ میری اہل بیت اور میرے حسین کے مقابلے میں لوگ یزید کی بات کریں گے۔ غور کیجئے گا، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، یہ میں تیسری حدیث پڑھ رہا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کوئی شخص ہو، میرا آقا فرماتے ہیں، فصلا، اور وہیں پر وہ نماز پڑھتا رہے، وصام، اور وہیں وہ روزے رکھتا رہے، تو مکے میں ایک روزہ 1,00,000، ایک نماز 1,00,000۔ حضور نے کیسی بات اور کیسی مثال ذکر کی ہے تاکہ صرف عمل کی بات کرنے والوں کا معاملہ واضح ہو جائے۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، ثم ماتا، اور حرم میں مر جائے، اور وہ نمازی بھی ہو، روزے کی حالت میں بھی ہو، حرم شریف میں خانہ کعبہ کے پاس ہو، اور اس کا وہیں پر انتقال ہو جائے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، لیکن اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہے، دخل النار، خدا اٹھا کر اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اب بتائیں کوئی بات رہ گئی ناظرین؟ طبرانی اور حاکم نے اس کو نقل کیا، ابن عباس نے اس حدیث کو روایت کیا، یعنی وہ حرم شریف میں انتقال کر جائے، روزے رکھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، غور کر رہے ہیں آپ؟ یعنی عمل اس کا اتنا بلند ہو، کتنی بڑی بات ہے، لیکن میرا آقا نے فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، لیکن اگر اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہے، دخل النار، خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اب اگر کوئی بندہ سمجھے کہ میں چند دن اگر چکر لگا لوں اور چند نمازیں پڑھ لوں اور اس کے بعد مجھے حسین سے محبت کی اور اہل بیت سے محبت کی ضرورت نہیں، وہ کہاں کھڑا ہے؟ اور پھر مجھے بتائیں، اگر کوئی امام حسین کے مقابلے میں یزید کو شہزادہ کہے گا، کوئی امام حسین کے مقابلے میں نعوذ باللہ یزید کو حق پر کہے گا، کوئی نعوذ باللہ یزید کو جنتی کہنے کی بات کرے گا، تو اس کے دل میں حسین کا بغض نہیں ہے؟ تو پھر بتائیں، پھر لمبی داڑھی یہ پھر انسان کو نہیں بچا سکتا۔ جب حرم شریف میں مرنا اور مقام ابراہیم پر عبادت نہ بچا سکی تو تجھے چند سجدے کیسے بچائیں گے اگر بغض اہل بیت ہوگا؟ تو یاد رکھیے گا۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو وراء الورا ہے، اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری کو آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور 61 ہجری 61 تقریباً 56 سے 57 سال کی آپ مبارک زندگی بسر فرماتے ہیں، اور 10 محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے، اور آپ کا مزار پر انوار کربلا معلیٰ شریف کے اندر موجود ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں حسین کو لیتے ہیں، اور راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام امام حسین کے لب مبارک کو کھولتے ہیں، اور گٹی یعنی امام حسین کے بطن کے اندر سب سے پہلی جو خوراک اس دنیا میں پہنچی وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا لعاب دہن ہے۔ امام حسین کے کان میں حضور جان عالم اذان دیتے ہیں، 7ویں دن سرکار حسین کا عقیقہ کرتے ہیں، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرا آقا ارشاد فرماتے، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں میرا آقا نے فرمایا لوگو سنو، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بتائیں کتنی شان ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور جان عالم اتنی محبت فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا سرکار حسن و حسین کو بلاتے ہیں، حضور چومتے بھی ہیں اور حضور حسین کو سونگھتے بھی ہیں۔ بتائیں حضور جان عالم کو کتنی محبت امام حسین سے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شان عطا فرمائی۔ تیسری حدیث جو شان حسین پہ پڑھ رہا ہوں
وہ بھی ترمذی کے اندر موجود ہے، اور اس کو حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، لوگوں سنو، میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا۔ حضرت برہ کی جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہ بھی ترمذی کے اندر موجود ہے، بے شک اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب حسن و حسین کو دیکھتے تو عرض کرتے، اللہم اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اور ابو ہریرہ اپنا مشاہدہ کیا بیان کرتے ہیں، سرکار کے صحابی ہیں، سب سے زیادہ روایت بیان کرنے والے آپ ہی ہیں، حضرت ابو ہریرہ، آپ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں۔ اور ناظرین غور تو کریں کہ سرکار کو کس حد تک حسین سے پیار اور محبت ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کا لعاب یعنی تھوک ایسے چوسا کرتے تھے جیسے آدمی کھجور کو چوستا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا ابن ماجہ میں موجود ہے اور مستدرک میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا حدیثیں آپ کے سامنے سنا دوں تو بات واضح ہو جائے گی کہ امام حسین کی شان کیا ہے۔ ابو ہریرہ اس بات کو روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی در حقیقت اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی ہے، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا ہے در حقیقت اس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا ہے۔ پتہ چلا کہ حسن و حسین کی محبت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور حسن و حسین سے دشمنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے۔ اور اللہ اکبر، یہ بات جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، تو اس سے خوش ہو جائیں، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ خوش ہو جائیں، جو اہل بیت کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے فاتحہ شریف کرتے ہیں وہ خوش ہو جائیں۔ اور ناظرین یاد رکھیے گا کہ یہ فضیلت ہم نے کسی عمل پر نہیں پڑھی، جو پنجتن پاک سے محبت کرنے والے کو فضیلت عطا ہوئی ہے، یہ کسی اور عمل پر ہم نے فضیلت نہیں پڑھی۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم خود اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کو اپنے پاس بلایا، اور ایک ہاتھ میں سرکار نے حسن کے ہاتھ کو پکڑا، اور ایک ہاتھ میں حضور جان عالم علیہ السلام نے حسین کے ہاتھ کو پکڑا، اور سرکار نے دونوں شہزادوں کو پکڑ کے حضور نے ارشاد فرمایا، من احبنی، جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور حسن و حسین سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا، اور ان کے والد علی سے محبت کی، اور ان کی والدہ فاطمہ سے محبت کی، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ سرکار نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، علی سے محبت کی، فاطمہ سے محبت کی اور حسنین سے محبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں رکھے گا۔ اور علامہ جامی شواہد النبوہ میں اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں، امام جامی کتنے بڑے عاشق ہیں اور عاشقوں کے امام ہیں، اور کون نہیں جانتا علامہ جامی کو۔ آپ نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ ایک مرتبہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک کے اندر ایک ران پر حسین بیٹھے ہیں، اور سرکار کی دوسری ران پر سرکار کے سگے بیٹے حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے محبوب یہ دو شہزادیں آپ کی گود میں موجود ہیں، ایک ران پر
حسین بیٹھے ہیں اور دوسری ران پر ابراہیم جو آپ کے سرکار کے سگے بیٹے ہیں وہ بیٹھے ہیں۔ رب فرماتا ہے محبوب ایک رکھ لو ایک دے دو۔ اب علامہ جامی کہتے ہیں کہ جبریل امین نے آ کے جب حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، حسین کو رکھ لیں اپنے بیٹے ابراہیم کو دے دیں، یا ابراہیم کو رکھ لیں اور حسین کو بھیج دیں، یعنی ایک آپ کے پاس دنیا میں رہے گا اور ایک دنیا سے رخصت ہو کر رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ علامہ جامی کہتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا جبریل میرے بیٹے ابراہیم کو لے جاؤ لیکن میرے شہزادے حسین کو چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم جو سرکار کے سگے بیٹے ہیں ان کا وصال ہو گیا، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور جب وہ پردہ فرما گئے تو اس کے بعد جب بھی امام حسین حضور کی بارگاہ میں آتے تو سرکار فرماتے کہ حسین وہ ہیں جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، حسین اگر مسجد نبوی میں آتے ہیں سرکار ممبر سے نیچے اترتے ہیں، خطبہ روکتے ہیں اور حسین کو اٹھا کر پھر اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں امام حسین اپنی مبارک انگلیوں کو داخل کرتے ہیں، حضور کی داڑھی مبارک سے حسین کھیلتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی زبان مبارک کو حسین چوستے ہیں، حضور جان عالم کے کاندھوں پر حسین سوار ہوتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہیں تو حسین سوار ہو جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا قرب نصیب ہوا کہ آپ کی محبت کو حضور نے اپنی محبت قرار دیا، اور جو آپ کا بغض رکھے گا حضور نے فرمایا اس کو مجھ سے بغض ہے، اور جس نے حسین سے پیار کیا حضور نے دعا دی کہ مالک تو اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کا محبوب بننا ہے، حضور جان عالم کی بارگاہ میں اگر مقبول بننا ہے تو یاد رکھیے گا اہل بیت صحابہ کرام کی محبت ضروری ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبتیں ضروری ہیں۔ اور یہاں پر میں بات عرض کروں گا، یہ محرم شریف کے مبارک ایام مبارک راتیں ہیں اور یہ واقعہ کربلا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں آپ نے بچوں کو اور اپنے خاندان کو حضور کے دین کے لیے کٹا دیا۔ ناظرین آخر میں بات اختتام کرتے ہوئے میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ ایام جس میں اہل بیت کی قربانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز میں حضور کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم نے اہل بیت کی شان اور قربانیوں کو سمجھنا ہے اور پھر ہم نے اپنا ذہن بنانا ہے کہ یار یہ زندگی بڑی مختصر ہے، ہم بھی کوئی نہ کوئی کام کر جائیں تاکہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہماری سنور جائے۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی شان، تو یاد رکھیے گا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ قانون ہے کہ جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اس کا اتنا بڑا امتحان لیا جاتا ہے۔ آپ بتائیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر یہ بات واضح ہو گئی تھی، مشکات کے اندر حدیث موجود نہیں ہے کہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے تھے کربلا کی مٹی لے کر کہ یا رسول اللہ یہ مٹی ہے کربلا کی اور حسین کو شہید کیا جائے گا۔ سب کو پتہ ہے، سب کتابوں کے اندر بات موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارک اور ظاہری حیات میں آپ کی ولادت ہونے کے بعد ہی سب کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ کی شہادت ہونی ہے۔ سرکار کے علم میں بات موجود ہے، سرکار نے وہ مٹی ام سلمہ کو دی تھی، ام سلمہ نے شیشی میں اس مٹی کو رکھا، یہ پورا واقعہ حدیثوں میں موجود ہے۔ مولا علی کے علم میں ہے، سکیدہ پاک کے علم میں ہے، امام حسن کے علم میں ہے، اور خود امام حسین بھی جانتے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ لیکن آخری پیغام یہ ہے، مجھے بتائیں کوئی ایک روایت آپ نہیں بتا سکتے، کوئی ضعیف روایت، کوئی ضعیف قول بھی نہیں بتا سکتے کہ سرکار نے، مولا علی نے، سکیدہ پاک نے، امام حسن نے، امام حسین نے دعا کی ہو کہ اے اللہ اس امتحان کو ہم سے ٹال دے، اللہ حسین کی جان بچا لے۔ آپ کو نہیں ملے گی کہیں دعا، اگر دعا کر دی جاتی تو خدا تقدیر کو ٹال دیتا، ہو سکتا ہے شہادت ٹل جاتی،
لیکن قیامت تک کرامت کے باب میں تو آتا کہ حسین کی شہادت تھی، حضور نے دعا کی، مولا علی نے دعا کی، سیدہ نے دعا کی، وہ شہادت ٹل گئی اور اللہ نے جان بچا لی، تو کرامت کا باب تو آگے بڑھتا، لیکن استقامت کا باب کون بتاتا؟ اس لیے کوئی دعا نہ کی گئی، اور قیامت تک امت کو پیغام دیا کہ حسین کو میں نے کاندھوں پر اس لیے بٹھایا تھا، حسین کو میں نے گود میں اس لیے کھلایا تھا، حسین کو میں نے اپنی زبان اس لیے چوسوائی تھی، حسین کو میں نے اس لیے ناز سے بڑا کیا تھا، اور حسین کی اس لیے پرورش کی تھی۔ قیامت تک جو خدا کا دین باقی ہوگا اور جو اسلام کا پرچم بلند ہوگا وہ حسین کے کاندھوں پہ بلند ہوگا۔ حسین کا مرتبہ کتنا بلند ہے حضور کی بارگاہ میں کہ ایک مرتبہ سرکار فرماتے ہیں کہ سیدہ میری بیٹی فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، حسین روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضور حسین کے اتنے لاڈ اٹھاتے ہیں، اتنے ناز اٹھاتے ہیں، لیکن یہ قانون ہے اللہ رسول کا، جو جتنا مقبول ہوگا اس کو اتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ ہم قابل نہیں، ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، بس اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، لیکن پیغام کربلا اور امام حسین کی جو شان ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یاد رکھنا جو اللہ کی بارگاہ میں جتنا مقبول ہوتا ہے امتحان اسی کا ہوتا ہے، آزمائش اسی کی ہوتی ہے۔ آج تو ہم کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج حضور کے دین کے لیے ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ امام حسین کی شان تو سننی ہے، ہم نے بھی کئی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، لیکن یہ شانیں جو حسین کو ملی ہیں تو اس کے بعد پھر امام حسین کے عمل نے بتایا۔ تو اہل حق اور اہل معرفت نے یہاں بڑی پیاری بات کی، فرمایا امام حسین نے زندگی میں 25 پیدل حج کیے امام حسین نے، تو فرمایا حسین جیسا عاشق ہو جو حج کا، اور پوری دنیا سے لوگ مکے آ رہے ہیں حج کے لیے اور حسین مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں، حسین سے بڑھ کر شریعت کون جانتا ہوگا؟ امام حسین نے بتایا جب تک حضور کے دین پر دشمن حملہ آور نہیں تھے تو حسین حج بھی کر رہا تھا، عمرے بھی کر رہا تھا، سب کام کر رہا تھا، اور جب یزید کی صورت میں حسین نے بتایا کہ میرے نانا جان کے دین پر حملہ ہوا، تو حسین کہتا ہے جب حضور کے دین کو بچانے کی بات ہو اور جب ظالم اور بھیڑیے حضور کے دین کو نشانہ بنائے تو حسینیت یہ ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کر کربلا چلے جاتے ہیں۔ آج کا وقت کیا ہے؟ آج چاروں طرف سے حضور کے دین پر حملہ نہیں ہے، آج ہمارا کیا کردار؟ حج پہ جانے کا ہم سب کو شوق ہے، خدا سب کو لے کر جائے، لیکن آج حضور کے دین بچانے کے لیے کس کو فکر ہے؟ امام حسین نے 25 حج پیدل فرمائے، اتنی بڑی ہستی 25 حج پیدل کرنے والی، تو فرمایا جب حضور کے دین پر حملہ نہیں تھا اور بھیڑیے حضور کے دین پر حملہ نہیں کر رہے تھے تو حسین حج بھی کر رہے تھے، اور جب یزید حملہ آور ہوا حضور کے دین پر اور رسول اللہ کے دین کو بگاڑنے کے لیے جب اس نے کام کرنا شروع کیا، فوراً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا سد باب کرنے کے لیے مکہ چھوڑا اور کربلا شریف تشریف لے گئے۔ امام حسین کا عمل یہ ہے کہ جب بھی حضور کے دین کو بچانے کی بات آئے تو قربانی دینی ہے، لوگ پیسے خرچ کر کے سخاوت کرتے ہیں، حسین وہ ہیں جنہوں نے بچوں کی گردنیں کٹا کے سخاوت کی ہے، اس لیے تو فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بقائے لا الہ است حسین۔ حسینیت کیا ہے؟ امام حسین بادشاہ ہیں، امام حسین کتنے بڑے سخی ہیں کہ آپ اپنی ہر شے کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن 2 نمبر آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے۔ سرداد، سر تو دے دیا حسین نے، یہ پیغام ہے امام حسین کی سیرت کا سب سے بڑا میسیج۔ آج یہ وقت چل رہا ہے، ایک طرف یزیدیت ہے، ایک طرف حسینیت ہے، فیصلہ ناظرین ہم نے کرنا ہے۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اگر نعوذ باللہ دنیا کی رونق کی خاطر اور کچھ تکلیفوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اگر معاذ اللہ ہم نے یزیدیت کے پلڑے میں اپنا وزن رکھ دیا، قیامت اور آخرت ہماری تباہ ہو جائے گی۔ اور اگر آج تھوڑی تکلیفیں اٹھا لی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور حضور کے دین کے جتنے دشمن ہیں ان کا ہم نے مقابلہ کیا، عملی طور پر اگر ہم ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ہم نے انشاءاللہ ان کا سد باب کیا، تو جہاں امام حسین جلوہ گر ہوں گے ان کے غلاموں میں ہمارا نام بھی ہوگا۔ امام حسین کی زندگی کا پیغام یہ ہے، حق کے ساتھ کھڑے رہیں، چاہے جتنی بڑی قربانی دینی پڑے لیکن حق کا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دین سے وفا نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی خاطر اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے
ہر کربلا کے بعد اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو پھر کربلا سجانا ہوگا اور قربانیاں دینی ہوں گی. مختصر زندگی کو اگر ہم قربان کر دیں گے تو نہ ختم ہونے والی زندگی انشاءاللہ ہماری سبر جائے گی. میرے امام نے اہل بیت کی شان کو کس انداز میں ذکر کیا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ حسین جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اللہ اپنے فضل سے ہماری یہ چند کلمات اپنے دربار میں قبول فرمائے. گفتگو میں کوئی کمی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آمین. وما علیہ الا البلاغ.